MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقال عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم۔ معزز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد دو مختلف سورتوں کی دو مختلف آیتیں پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت میں مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کو ذکر کیا۔ مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کو ذکر کیا۔ وہ کہا کرتے تھے ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے ہماری طرح کھاتا ہے اور ہماری طرح ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے بازار جایا کرتا ہے۔ یعنی مشرکین مکہ یہ کہنا چاہتے تھے اللہ جس کو بھی پیغمبر بناتا ہے، اللہ جس کو بھی رسول بناتا ہے، وہ پیغمبر رسول انسانوں میں سے نہیں ہونا ہے، فرشتوں میں سے ہونا ہے۔ اللہ نے ان کا جواب اسی صورت میں دیتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ اے محمد ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ سے کہیے ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں سارے کے سارے پیغمبر انسان تھے، تمہاری طرح وہ کھاتے تھے اور ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے وہ بازار جایا کرتے تھے۔ تو حضرات، دوسری جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اسلام آیا، بعض صحابہ بازار کو جانے کو گناہ سمجھنے لگے، بازار کو جانے کو گناہ سمجھنے لگے، اس لیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے مدینے میں 3 مارکیٹ 3 بازار بڑے مشہور تھے، عکاظ، مجنہ، ذی المجاز، یہ 3 بازار بڑے مشہور بازار تھے۔ اس میں کیا ہوتا تھا؟ دھوکہ ہوتا تھا، اس میں جھوٹ بولا جاتا تھا، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال حاصل کیا جاتا تھا۔ تو صحابہ نے سوچا کہ جب اسلام آیا اس میں ساری برائیاں ہوتی ہیں، اس میں جانا ناجائز ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں، اپنی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اگر آپ بازار کو جاتے ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ حضرات، کوئی انسان اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بازار کو جاتا ہے، بازار کو جاتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ بازار کو جانا نہ صرف مستحب ہے بلکہ بازار کو جانا اپنی زندگی کی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، باب ما ذکر فی السوق، یعنی وہ احادیث جو بازار کے تعلق سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے ڈر سے بازار جایا کرتے تھے کہیں ہم محتاج نہ بن جائیں۔ تو اس لحاظ سے بازار اگر کوئی آدمی جاتا ہے، حلال طریقے سے پیسہ کماتا ہے، شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ جائے۔ معزز بھائیوں، اسلام اپنے ماننے والوں کو محنت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، سستی کرنے والے
ایک جگہ بیٹھے رہنے والے یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ خامخواہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، لوگوں کے سامنے بھیک مانگنا، اپنی ضرورتوں کو محنت کیے بغیر لوگوں سے مدد مانگنا، اللہ کی نظر میں یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کی نظر میں کون اچھے ہیں؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، پوچھا ہے اللہ کے نبی ای الکسب اطیب، کہا کمائیوں میں سب سے بہترین کمائی کون سی ہے بتائیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی سب سے بہترین کمائی وہ ہے عمل الرجل بیدی، کہ آدمی اپنی ہاتھ سے محنت کرے اور محنت کی روزی کھائے، یہ اللہ کو سب سے بہترین اور پاکیزہ روزی ہے۔ تو میرے بھائیوں محنت کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں محنت کرو، کوشش کرو، اگر کوشش میں اگر تم ناکام ہوتے ہو یہاں تک تو کرو کہ تم جنگل چلے جاؤ، جنگل جانے کے بعد لکڑیاں کترو، لکڑیوں کا کھٹا اپنے پیٹ پہ لاؤ، بازار میں لا کے بیچو، اس کی روزی روٹی جو تمہیں ملتی ہے اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تم چار آدمیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، کوئی دیتا ہے کوئی دھتکار دیتا ہے، تو ذلیل کی زندگی گزارنے کے بجائے محنت کر کے زندگی گزارو۔ یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، محنت کر کے زندگی گزارنا ہے، محنت کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھو، یہ داؤد علیہ السلام ہے، اپنی محنت کی روزی کھایا کرتے تھے، قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے۔ یہ سلیمان علیہ السلام ہے، اپنی محنت کی روزی سے کھایا کرتے تھے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اپنی محنت کی روزی سے کھایا کرتے تھے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے، اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کے وہ روزی کھایا کرتے تھے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ ایک کامیاب تاجر تھے، آپ ایک کامیاب تاجر تھے۔ آپ نبوت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے آپ عرب کے بڑے بڑے بازاروں کو آپ تجارت کے غرض سے بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بازار کو لوگوں کی اصلاح کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار مدینے کے مارکیٹ میں گئے، دیکھا کہ ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس گئے، جا کے اس کے پاس جو غلہ موجود تھا اس میں ہاتھ ڈالا، ڈال کے دیکھا تو کیا ہے اس کے اندر کا جو اناج تھا کچا تھا، اور ظاہر میں جو رکھا تھا لوگوں کے لیے سوکھا اناج رکھا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کر رہے ہو؟ دھوکہ دے رہے لوگوں کو۔ کہا کہ اللہ کے نبی مسئلہ یہ ہے کہ کل رات بارش ہوئی تھی اس لیے میرا اناج بھیگ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندے، کل رات بارش ہوئی تھی صحیح ہے، لیکن بارش ہونے کے بعد تمہارا اناج جو تمہارا غلہ جو گیلا ہو گیا ہے، کچا ہو گیا، اس کو اوپر رکھنا چاہیے تھا۔ آپ نے اندر رکھا ہے، سوکھا اناج اوپر رکھا ہے تاکہ آنے والے گاہک کو پتہ نہ چلے اور دھوکے کے ذریعے سے کمانا چاہتے ہو۔ من غشنا فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دے کے کماتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ اچھا مومن اور آئیڈیل مومن ہو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی بازار جایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے کہا اے میرے صحابہ، کون اس بکری کے بچے کو خریدے گا 1 درہم میں؟ صحابہ نے پوچھا تعجب سے اللہ کے نبی، کون کیسے خریدے گا؟ یہ بکری کا بچہ تو مرا پڑا ہے اور اس کے کان بھی چھوٹے ہیں اللہ کے نبی، عیبدار بھی ہے، مرا پڑا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 درہم میں کون خریدے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، یہ بکری جو مری پڑی ہوئی ہے تمہاری نظر میں کتنی ذلیل ہے، اللہ کی نظر میں یہ دنیا جس کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے اس سے بھی زیادہ للدنیا اغون عند اللہ من هذا، کہا کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک یہ مری بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ تربیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھو، ایک کامیاب تاجر تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، بڑے مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ اتنے بڑے تاجر تھے، عرب کے بڑے بڑے بازاروں کو تجارت کے غرض سے خود جایا کرتے تھے، جتنا مال آتا تھا اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد، منصب خلافت پہ فائز ہونے کے بعد انہوں نے تجارت کے پیشے کو ایک مدت تک کے لیے اپنایا۔
یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. ان سے کئی احادیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب رہنے والے، کئی احادیث ان سے چھوٹ گئے. وہ بتاتے ہیں کئی احادیث مجھ سے چھوٹ جانے کا ریزن کیا ہے، میں تجارت کرنے کے لیے نکل جاتا تھا، مجھ سے کئی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹ جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان سے چھوٹ گئی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. ایک مرتبہ اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی. دوسری مرتبہ اجازت مانگی، اجازت نہیں آئی. تیسری مرتبہ مانگا، اجازت نہیں آئی. لوٹ کے چلے گئے. عمر بن خطاب نے کہا ان کو بلاؤ. کہا کہ میں آپ کو جانے کی اجازت ہی نہیں دیا، آپ کیسے چلے گئے؟ کہا کہ دیکھو عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی آدمی کسی کے گھر جاتا ہے 3 مرتبہ اجازت مانگتا ہے، اجازت نہ ملنے کی صورت میں لوٹ جانا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حدیث تو آج تک میں سنا ہی نہیں، جاؤ یہ حدیث کے لیے کوئی دلیل لاؤ ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. صحابہ کے پاس گئے، انصاری صحابہ کی مجلس میں، وہاں جا کے واقعہ بیان کیا. انصاری صحابہ نے کہا یہ حدیث تو ہمارا بچہ جانتا ہے، جاؤ یہ ابو سعید کو اٹھا کے لے جاؤ اور یہ بچہ خود گواہی دے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے واقعہ بیان کیا. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں سچ بات ہے، ہم تجارت میں اتنا مصروف تھے، کاروبار میں اتنا مصروف تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہم سے چھوٹ گئی. یہ تھا صحابہ اکرام سے، بازار سے تعلق صحابہ اکرام کا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بہت زیادہ لوگوں کے دماغ میں ایک شبہ ہے. وہ شبہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف 4 سال رہے، اور لیکن طبقہ صحابہ میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے یہ صحابی کیسے بن گئے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ سوال آیا تھا. انہوں نے ان لوگوں کی شبہ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں، اصل بات یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا. انصاری صحابہ وہ زراعت کرتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، وہ صبح ہوتے کھیتی باڑی کرنے کے لیے نکل جاتے. یہ مہاجر صحابہ تجارت کرتے تھے، تجارت کے لیے نکل جاتے. میں اکیلا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جزو لا ينفق بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث ہوتی اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال میں 5000 سے زائد روایتیں میں نے روایت کی ہے. تو حضرات، صحابہ اکرام کی زندگیوں سے کیا واقعہ ملتا ہے؟ یہ بات معلوم ہوتی ہے صحابہ محنت کرتے تھے، انبیاء محنت کرتے تھے، بازاروں سے تعلق تھا. آپ نے دیکھا ہوگا، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ہجرت کتنی بڑی قربانی ہے. وہ صحابہ جو اللہ کے لیے مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچے، مکے میں رہتے ہوئے انہیں مال تھا، رشتہ داری تھی، گھر بار تھا، لیکن جب مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچ رہے ہیں، گھر بار چھوڑ گیا، رشتہ دار چھوڑ گئے، کاروبار چھوڑ گیا، سب کچھ چھوڑ گیا. جو آدمی مکے میں بڑا مالدار تھا وہ مدینے میں آ کے زیرو ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ سے ان کا دوست بنایا، بھائی چارہ بنایا. کہا کہ یہ مہاجر صحابہ سے تمہاری دوستی ہو جائے، ایک آدمی ایک ذمہ داری لے لے. انہی میں سے ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. اس واقعے کو غور سے سننا میرے بھائیوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بھائی چارہ کرایا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو مکے میں تھے، بڑے مالدار تھے، ان سے کہا کہ دیکھو میری زمین ہے، آدھی زمین تم لے لو، آدھی زمین میں لوں گا. میرے پاس مال ہے، آدھا مال تم لے لو، آدھا مال میں لوں گا. بیویوں کے تعلق سے انسان کتنا سنجیدہ ہوتا ہے. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا میرے 2 بیویاں ہیں، 2 بیویوں میں سے اس کو طلاق دوں گا جو تمہیں پسند آئے، اور پھر تم اس کی عدت کے بعد ان سے نکاح کر لینا. کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کے دیے ہوئے مال کو قبول کیے؟ کہا کہ اللہ کے بندے، کہا غور سے سنو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اے سعد، اللہ تمہاری کمائی میں برکت دے، تمہارے گھر بار میں برکت دے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری زمین کی ضرورت نہیں. دلونی علی السوق، کہا کہ پہلے مجھے مدینے کا مارکیٹ بتائیے، میں محنت کر کے اپنے محنت کی روزی کھانا چاہتا ہوں، خودداری کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. کیا پیغام ہے امت محمدیہ کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں، زندگی میں کاروبار کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، خودداری کی زندگی گزارو، دوسروں کے رحم کرم پہ زندگی نہ گزارو.
یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو خودداری کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو حضرات ہمیں خودداری کی زندگی گزارنا ہے، تجارت اگر کرنا ہے تو یاد رکھیے ہم بازار میں رہتے ہیں، بازار میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، سچے بھی آتے ہیں، جھوٹے بھی آتے ہیں، امانت دار بھی آتے ہیں، دھوکے باز بھی آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں دنیا داری کا کیسا ماحول ہوتا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، عورتیں بے حیا اور بے پردہ آ کے وہاں آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اس دنیا کی سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو مسجد ہے، اور اس دنیا کی سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے وہ بازار ہے، وہاں دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا تکن اول من يدخل فی السوق، کہا کہ اے سلمان بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے نہ بنو، اور اسی طریقے سے بازار سے سب سے آخر میں نکلنے والے بھی نہ بنو، کیونکہ شیطان بازار میں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے اور اس کے ذریعے سے سارے منکرات کراتا ہے، لڑائی کراتا ہے، جھگڑے کراتا ہے، اسلام کی نافرمانی کراتا ہے۔ اس لیے جاؤ تو بازار کو ضرورت پوری کر کے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ حضرات جب بات بازار کی اٹھی ہے تو اسلام بازار کے تعلق سے ہمیں کچھ تعلیمات دیتا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھنا میرے لیے واجب ہے اور آپ کے لیے واجب ہے۔ اسلام بازار کے تعلق سے پہلی تعلیم یہ دیتا ہے کہ آدمی کس چیز کا کاروبار کرے، کس چیز کا کاروبار نہ کرے، کس چیز کا کاروبار کرنا جائز ہے اور کس چیز کا کاروبار کرنا ناجائز ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا علم نہیں ہوتا، حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر مال کماتے ہیں۔ اللہ کے بندو یاد رکھو یہ جاننا ضروری ہے میں جس چیز کی تجارت کر رہا ہوں جائز ہے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے شراب کی بیع و شراء سے۔ پیارے نبی نے 10 لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے، شراب بنانے والا، شراب اٹھانے والا، شراب کے تعلق سے مدد کرنے والا، پینے والا، پلانے والا، سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اگر کوئی آدمی انگور بیچتا ہے جائز ہے انگور بیچنا، لیکن اسے پتا ہے کہ میرا انگور شراب خانے کو جاتا ہے، شریعت نے کہا تمہارا انگور بیچنا حرام ہے۔ کوئی پھول بیچتا ہے، اسے پتا ہے کہ میرا یہ پھول مندر جانے والا ہے، شریعت نے کہا کہ عام حالتوں میں تمہارا پھول بیچنا جائز ہے، لیکن تمہیں پتا ہے کہ یہ میرا پھول مندر جائے گا، مزار جائے گا، حرام ہے آپ کو بیچنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مردار کی بیع کرنا حرام ہے، بکری مری ہے اس کا گوشت بیچ رہے ہیں حرام ہے، مرغی مری ہوئی ہے اس کی بیع کر رہے ہیں حرام ہے۔ تو یاد رکھیے مردار کی بیع کرنا اسلام میں ناجائز ہے، اسی طریقے سے خنزیر کی بیع و شراء کرنا بھی ناجائز ہے، اور اسی طریقے سے بتوں کو بیچنا، اسی طریقے سے جو شرک کی جو بھی مددگار ہو سکتے ہیں، معصیت کی جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کا کاروبار کرنا ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے اسلام ایک تعلیم یہ دیتا ہے کوئی بھی کاروبار کرتا ہے سچائی کو اپنائے، خریدتے ہوئے سچ بولو، فروخت کرتے ہوئے سچ بولو، سچائی کو اپناؤ گے تو کیا ہوگا تھوڑا غور کیجئے۔ بہت سارے لوگ فرق نہیں کرتے برکت میں کثرت میں، سچائی کو بولو گے تو برکت آئے گی، جھوٹ بولو گے تو ظاہر میں کثرت آئے گا لیکن اس میں بربادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، بیچنے والا سچ بولتا ہے، خریدنے والا سچ بولتا ہے، بیچنے والا چیز کو واضح کرتا ہے کہ اس کے کیا کیا خرابیاں ہیں، لینے والا بھی امانت داری کے ساتھ سچ لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں کی زندگی میں اللہ برکت ڈالتا ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہے معلوم؟ چیز چھوٹی ہوگی دیکھنے میں، کم ہوگی دیکھنے میں، لیکن وہ چیز تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گی اور اس میں بچت بھی ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے چیز بیچتے ہوئے چیز کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا خریدنے والے کی اور بیچنے والے کی دونوں کی زندگی میں اللہ برکت کو چھین لیتا ہے، برکت نکل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا
دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں بہت مال کماتے ہیں، برکت نہیں ہے زندگی میں، برکت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے ہماری زندگی میں زبانوں پہ جھوٹ آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سچ بول کے تمہارا نقصان بھی ہو جائے تو آخرت میں تمہاری بھلائی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بول کے اگر پیسہ کماتا ہے تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہا کہ اگر کوئی تاجر تجارت کرتے ہوئے سچ بولتا ہے، اللہ اکبر، کتنی بڑی تجارت کر رہا ہے، کہا کہ جنت میں اسے انبیاء کی رفاقت ملے گی۔ کوئی چیز بیچ رہے ہو، سچ بول رہے ہو، پیارے نبی نے کہا دنیا میں تھوڑا نقصان ہو گیا تو صحیح، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انبیاء کی صحبت اس کو ملے گی۔ سچ بولنے والے تاجر کو صدیقین کی صحبت ملے گی، سچ بولنے والی تاجر کو شہداء کی صحبت جنت میں ملے گی، سچ بولنے والے تاجر کو جنت میں نیک لوگوں کی صحبت ملنے والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین آدمی ایسے ہیں جسے قیامت کے دن اللہ دیکھے گا بھی نہیں، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، بلکہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خوابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ آدمی برباد ہو جائے وہ کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل ازارہ، وہ آدمی جو کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے پھرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک آدمی کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے چل رہا تھا، غرور کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ چل رہا تھا، اللہ کو اتنا ناپسند ہوا، خسف بہ، وہیں پر اللہ اس کو زمین میں دھسا دیا۔ پیارے نبی کہتے ہیں فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ شخص قیامت کی صبح تک وہ زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا، ابھی بھی وہ دھستا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے جو کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں۔ دوسری بات پیارے نبی نے کہا المنان، احسان کرنے کے بعد ضرورت پڑے تو احسان کر کے احسان جتلانا۔ احسان جتلانے والا اللہ کی نظر میں بدترین انسان ہے۔ نیکی کرو دریا میں ڈالو کہتے ہیں، نیکی کرنے کے بعد بھول جانا ہے۔ احسان کر کے احسان جتلانے والا اللہ کی نظر میں بدترین انسان ہے، کل قیامت کے دن بڑا عذاب ہونے والا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، کہا کہ وہ انسان جو تجارت کرتے ہوئے جھوٹ بول کے، جھوٹی قسم کھا کے اپنی تجارت کی چیزیں بیچتا ہے۔ خصوصاً بعض روایتوں میں عصر کا وقت آیا ہے۔ کیوں عصر کے وقت کا ذکر آیا ہے؟ اس زمانے میں عصر کے وقت میں سب تجارت کا، کاروبار کا کام ختم ہوتا تھا، مغرب کے وقت میں سب گھر کے لیے نکل جاتے تھے، اب کم ٹائم ہے اس لیے وہ آدمی قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ چیز کو فلاں فلاں چیز میں خریدا ہے، فلاں فلاں پیسے میں خریدا ہے، لوگوں کو جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا دردناک عذاب دینے والے ہیں۔ تو سچائی کو اپنانا ہے۔ اسی طریقے سے بازار میں جب ہم کام کرتے ہیں تو شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچیں، لوگوں کی چیزوں میں ناپ تول میں کمی کرنے سے بچیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی ہے ان تاجروں کے لیے جو بیچتے ہوئے کم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب بیچنے کا موقع آتا ہے تو ڈنڈی مار کے بیچتے ہیں۔ آپ نے غور کیا مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں، وہ نقطہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو عذاب دے کے ہلاک کیا۔ قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ تیز و تند، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ قوم عاد کو تیز و تند ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ لیکن آپ غور کیجئے قوم شعیب علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تعالیٰ تین عذابات کو جمع کیا، رجفہ، صیحہ، عذاب یوم الظلہ۔ رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، صیحہ کہتے ہیں بڑی زبردست دھماکے کو، عذاب یوم الظلہ کہتے ہیں آگ کا عذاب، آگ کی بارش برسائی گئی۔ کیوں؟ ان کا سب سے بڑا گناہ شرک تھا۔ شرک کے ساتھ ساتھ کیا گناہ تھا؟ ان کا گناہ یہ تھا لوگوں کو چیزیں بیچتے ہوئے ڈنڈی مار کے بیچتے تھے، دھوکہ دے کے بیچتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے پہلے تو 7 دن کے لیے اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے گرمی مسلط کر دیا،
اس کے بعد ایک بادل کو بھیجا، ساری قوم کے لوگ سمجھے کہ بادل پانی برسائے گا، اس کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست چیخ بھیجا، اس کے بعد زلزلہ کر دیا، اور اس کے بعد آسمان سے آگ کی برسات برسائی گئی اور انہیں جلا کے خاکستر رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو مال دیتے ہوئے دھوکے کے ذریعے سے مال دیتے تھے، دھوکے کے ذریعے سے مال حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے بندو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب ہم تاجر ہیں، دنیا میں بزنس مین بن کے زندگی گزارتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کسی کو دھوکہ نہ دے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بازار میں جب ہم جاتے ہیں، کوئی آدمی کسی بھائی کی تجارت پہ تجارت نہ کرے۔ لا یبیع احدکم علی بیع اخیہ، یعنی میرا دکان ہے، میرے دکان کے بازو میں کسی بھائی کا دکان ہے، آنے والا گاہک بازوک دکان کو جا رہا ہے، میں پکار کے کہتا ہوں کہ بھائی ادھر آؤ۔ یا کوئی آدمی ہے تجارت کرتا ہے، ایک تاجر دوسرے تاجر سے تجارت کر رہا ہے، تو میں درمیان میں جا کے گاہک کو اپنی طرف بلاتا ہوں۔ شریعت نے کہا حرام ہے یہ چیز، ناجائز ہے، کسی کی تجارت پہ آپ کا تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ آدمی آپ کے پڑوس دکان میں مایوس ہو کے جا رہا ہے، پھر آپ بلانے کی آپ کو اجازت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، شریعت نے یہ تعلیم دی ہے بازار کے تعلق سے، بازار میں انسان شور شرابہ نہ کرے، خامخواہ بیٹھنے کے لیے نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وحیشات الاسواق، کہا کہ لوگوں بازاروں میں شور کرنے سے بچو۔ امن کو قائم کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے جو اخلاق تورات میں بیان کیے گئے، صحیح بخاری میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، یہ پیغمبر کیسے پیغمبر ہیں؟ سخت زبان بھی نہیں ہوں گے، سخت دل بھی نہیں ہوں گے۔ وہ پیغمبر جو آئیں گے وہ بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے بھی نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بھی بازار ہیں، مسجدوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ ایک تاجر کا تعلق مسجد سے گہرا ہونا چاہیے، مسجد سے گہرا ہونا چاہیے۔ میں تجارت کر رہا ہوں، نماز کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہیں وہ تجارت کرتے ہیں تو وہ تجارت کی وجہ سے وہ نماز سے غافل نہیں ہوتے، زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کی یاد کے ساتھ وہ تجارت کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مسجد بازار میں ہوتی ہے، مسجد سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے مسجد کے قریب کے ان کی دکان ہوتی ہے، مسجد سے لگی ہوئی ہوتی ہے، پر مسجد کے لیے نہیں آتے۔ مسجد کو کب آتے ہیں؟ طہارت کے لیے، پیشاب پاخنے کے لیے مسجد کو آتے ہیں، لیکن عبادت کے لیے نہیں آتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک تاجر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، انبیاء کے پاس وہ مقام پانے والا ہے، شہداء کی صحبت پانے والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کا وہ خیال رکھے، مسجد سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے شریعت نے تعلیم دی، جب بازار میں تم کام کر رہے ہو، دیکھتے ہو کہ کوئی کمزور آدمی جا رہا ہے، بوڑھا آدمی ہے، وہ بڑا وزن اٹھا کے جا رہا ہے، شریعت نے کہا کہ لوگوں اس کے بوجھ کو کم کرو، یعنی اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے جانے سے پہلے جو اخلاق سے جانے گئے، آپ کا سب سے بڑا اخلاق یہ تھا وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بوجھ اٹھا کے جاتا تھا اس کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کوشش کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے بازار میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بازار میں تجارت کرنے کے لیے اس لیے آئے ہیں، وہ پیٹ بھرنے کے لیے بازار آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے دکان میں خریدیں، بسا اوقات کمزور لوگوں کے پاس بھی خریدنے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ اس لیے تجارت کر رہے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان نکلی ہے، اگر وہ آج ان کا تجارت کا سامان بکے گا تو کل ان کے گھر میں چولہا جلے گا، ورنہ ان کا چولہا کل نہیں جلتا۔ تو آپ اس لحاظ کا خیال کرتے ہوئے بسا اوقات ان کمزور لوگوں کے پاس بھی بیع و شراء کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات، جب بازار کی بات آئی، بازار سے جڑے بڑے بڑے فتنے ہیں، سب سے بڑا فتنہ بازار کا عورت ہے۔ عورت، آج کی عورتوں میں حیا نہ رہا۔ بہت محترم بھائیوں، شریعت کہتی ہے کہ مردوں کی بھی ضرورت ہے، عورتوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن عورت بازار کو جانا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے تو کیسی اجازت دیتی ہے؟ سادگی کے ساتھ جانا ہے، کسی محرم آدمی کے ساتھ جانا ہے،
نعوذ باللہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کتنی خواتین ایسی ہیں بے پردہ گھوما کرتی ہیں، خاص کر کے عید کے موقع پر دیکھا جاتا ہے کتنی عورتیں ایسی ہوتی ہیں بن صبر کے جاتی ہیں، ہوس پرست لوگوں کی ہوس کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار، عورتوں سے بڑھ کے ذمہ دار مرد ہیں۔ وہ عورت، وہ خاتون جو بے پردہ ہو کے بازار جاتی ہے، کیا اس کا باپ نہیں جو اس کی ضرورت کو پورا کرے؟ کیا اس کا بھائی نہیں جو اس کی ضرورت کو پورا کرے؟ کیا وہ عورت جو بازار جاتی ہے اس کا شوہر نہیں ہے جو اس کی ضرورت کو پورا کرے؟ اس کا بیٹا نہیں جو اس کی ضرورت کو پورا کرے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں میں جذبہ غیرت جو صحابہ میں تھا وہ غیرت کا جذبہ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے میرے بھائی ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمارے خواتین کو اگر بھیجنا ہی ہے تو سادگی کے ساتھ بھیجو، ان کے ساتھ ایک نامحرم بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں یاد رکھیے، بازار کے فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ جادو ٹونے کا ہے، جادو کا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے بازو والا کمزور تھا، کیا ترقی کر رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بازو میں کوئی آدمی دکان لگایا ہے، چند ہی دنوں میں ترقی کر لیا، مال کما لیا، تو بہت سارے لوگوں کو رہا نہیں جاتا، دل میں حسد آتا ہے، یہ حسد انہیں جادو تک لے جاتا ہے، جادو کروا دیتے ہیں۔ کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو کبیرہ گناہ ہے، جادو کرنا حرام ہے۔ جادو کی سزا اگر اسلامی حکومت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس کی باتوں کو صحیح سمجھتا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا منکر بن گیا، یعنی وہ کافر بن جاتا ہے۔ اچھے اچھے لوگ یہ عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں، یہ جادوگروں کے چکر کاٹتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے، آپ بھی اللہ سے دعا کرو، اے اللہ مجھے ترقی نصیب فرما۔ کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا یہ ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ پیارے نبی نے کہا اگر تم لوگ حسد کرتے ہو، حسد تمہاری نیکیوں کو ویسے ہی جلا کے ختم کر دے گا جیسے کہ ایک آگ لکڑی کو جلا جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ حسد نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرات زندگی میں اگر ہم بازار کو جاتے ہیں، ان اسلامی تعلیمات کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر ہم بازار میں بیٹھنا ہی ہے، ضرورت ہے تو کیا کریں؟ پیارے نبی نے کہا اگر بیٹھنا ہی ہے تو یہ کام کر لو، نظروں کو نیچے رکھو، نظروں کی حفاظت کرو، اور آنے جانے والے مسلمانوں کو سلام کیا کرو، آنے والے جانے والے لوگوں کی مدد کیا کرو۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو اپنی جانب سے تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ میں سے بعض صحابہ بازار کو دنیا کمانے کے لیے نہیں آخرت کمانے کے لیے جاتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک بعض صحابہ کو لے کے جاتے تھے بازار کو، لوگ پوچھتے تھے کیوں جا رہے ہو، تمہیں تو کوئی چیز خریدنا نہیں؟ وہ کہتے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ جہاں تجارت کرنے والے لوگوں کو سلام کر لوں، سلام کا ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ بازار جایا کرتے تھے۔ ذی الحج کے مہینے میں، عشر ذی الحج کے پہلے ابتدائی 10 دنوں میں وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بازار کو جایا کرتے تھے۔ جب وہ ذکر کرتے، بیچنے والے گاہک، بیچنے والے تاجر اور گاہک سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اس طریقے سے بسا اوقات بازار کو نیک نیت سے، نیکی کمانے کی نیت سے جانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، بازار میں جاتے ہوئے دعا پڑھ لو، تمہاری زندگی کے بے شمار گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ اگر کوئی آدمی بازار میں داخل ہوتے ہوئے اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کئی گناہ معاف کرتے ہیں اور کئی درجات اس کے بلند کرتے ہیں۔ یہ تعلیمات تھی، میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بازار کے تعلق سے ان تعلیمات کو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔
اے اللہ ہم تمام کو سچے مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم تمام کی کمائیوں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ہم تمام کی زندگی میں ہمیشہ تیری مدد ہمارے شامل حال فرما، اے اللہ ہم میں کوئی بیمار ہے ان کی بیماریوں کو اے اللہ تو صحت عاجلہ میں تبدیل فرما، اے اللہ ہم میں کوئی پریشان حال ہے، مجبور ہے، قرض دار ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو، ان کی مجبوریوں کو، ان کے قرض کو تو ان کے قرض کے ادا ہونے میں تو مدد فرما، اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كليم ملك بر رحيم ورب حليم۔